أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ بچوں کی تربیت آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بالخصوص اسلام کی بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کو بہترین اخلاق اور کردار سے آراستہ کرنا، یہ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور حالات کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے سماج اور معاشرے کے اندر مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلم لڑکیاں آج اپنے گھروں سے اپنے والدین سے بغاوت کر رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کرنے میں مسلم لڑکیوں کو کوئی عار اور کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی۔ دن بدن مسلم لڑکیوں کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ احمد آباد کی وہ لڑکی جس نے سابرمتی ندی کے اندر کود کر کے خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اور اس سے پہلے اس نے اپنا ویڈیو بھی ریکارڈ کیا، سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو آگ کی طرح پھیلا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی۔ اس لڑکی کی کہانی بس یہ تھی کہ جہیز کی وجہ سے اس لڑکی کو پریشان اور ہراساں کیا جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے، اس کے والد نے داماد کو پیسے بھی دیے تھے، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بالآخر عاجز آ کر کے اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تو جہیز اور خودکشی میرے بھائیوں، یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، جو اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ ہلاک کر ڈالے گا، قتل کر ڈالے گا، تو قیامت کے دن اسے اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ تم کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کے خودکشی کر لینا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، دینی بھائیوں، خودکشی یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ آج اپنی بیٹیوں کو بتاؤ اور مشکل اور کٹھن حالات میں صبر و تحمل کا دامن پکڑنے کی ان کو عادت ڈالو، مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی انہیں عادت ڈالو۔ حضرت سمیہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھنے کی اپنی بیٹیوں کو ترغیب دو۔ فرعون کی بیوی آسیہ، کتنے مشکل حالات میں انہوں نے استقامت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ بگڑی ہوئی قوم کے اندر زندگی گزارنے والی، بسر کرنے والی مریم بنت عمران کی پاکیزہ زندگی کیسی تھی؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن اللہ کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے ایک مومن کو کوئی تھکاوٹ، کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو بتاؤ۔ جب اس اسلامی نہج پر ان کی تربیت ہوگی تبھی بیٹیوں کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے گا۔
اور جہیز کی یہ جو مہلک وبا اور بیماری ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، یاد رکھو اگر اس کو آج لگام نہیں دیا گیا، اس کو آج روکا نہیں گیا تو نہ جانے کتنی بیٹیوں کے جنازے نکلیں گے، نہ جانے کتنے ماں باپ کی لاشیں باہر آئیں گی، اور جہیز کے بھکاریوں اور لالچیوں کو شرم نہیں آتی کہ شادی کے موقع پر ایک ماں باپ جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی ناز و نعمت میں پلی ہوئی بیٹی کو اس کے حوالے کرتے ہیں، اس کے لیے رخصت کرتے ہیں، اس کو اپنے آپ سے جدا کرتے ہیں، یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، بہت صبر آزما وقت ہوتا ہے، ماں باپ کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے، لیکن اس احسان کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ اس احسان کے بدلے میں احسان فراموشی ملتی ہے، اور اوپر سے جہیز نہ دینے کا طعنہ بھی ملتا ہے، جبکہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں پر خرچ کرنے کا کوئی بھی بوجھ اسلام نے نہیں ڈالا ہے۔ اسلام نے قوام، عورت کا محافظ اور نگراں یہ مرد کو بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر حاکم ہے، لیکن شادی کے وقت میں یہ مردوں کی مردانگی اور ان کی رجولیت کہاں چلی جاتی ہے، کہاں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جہیز کی بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور میرے دینی بھائیوں یہ بھی یاد رکھنا کہ جہیز یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہندو مذہب کے اندر وراثت میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے، تو جب ان کی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو دان کی شکل میں اپنی بیٹیوں کو جو کچھ بھی دینا ہے اسی موقع پر ان کو دے دیا جاتا ہے۔ آج یہی کام مسلمان جہیز کے نام سے کرنے لگے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ جہیز مت دو، اپنی بیٹیوں کو وراثت کا وہ حصہ دو جو اللہ نے بیٹیوں کے لیے متعین کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ جہیز مت دو بیٹیوں کو، بھیک مت دو، بلکہ باپ کے، والد کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد اس کی جائیداد میں، اس کی پراپرٹی میں بیٹی کا جو حصہ اللہ نے متعین کیا ہے، بیٹی کا جو تحفہ اللہ نے متعین کیا ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو دلاؤ، اور یہ اپنی بیٹی سے محبت کی دلیل ہوگی۔ آج سماج اور معاشرے کے اوپر آپ نگاہ دوڑائیے، کس شان و شوکت سے جہیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہل ثروت اور مالدار حضرات تو اپنی شہرت اور نمائش کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں اور اسے اپنے فخر کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جب سماج کے غریب اور مسکین لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استطاعت اور طاقت نہیں ہوتی ہے تو قرض لے کر کے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، اگر قرض بھی نہ ملے تو سودی قرض لے کر کے جہیز کی رسم پوری کی جاتی ہے۔ آج یہی رسم میرے بھائیوں نہ جانے کتنے گھروں کے لیے، کتنے لوگوں کے لیے ناسور اور وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کیا شادی اور نکاح کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ کیا شادی اور نکاح یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ کیا شادی کے تعلق سے نبی کریم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ ہے، یقیناً موجود ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن بعض پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا ہے، دین کی بعض باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں لیکن دین کی بعض باتوں پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شادی کا آج موقع ہے، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ شادی خوشی کا موقع ہے، جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، بارات کا لشکر ہوتا ہے، جہیز کی لعنت ہوتی ہے، مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے،
نہ جانے کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جہیز کا انتظام کیا تھا؟ کیا نبی نے اپنی بیٹی کو کچھ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو چادر اور تکیہ وغیرہ جو 2-3 سامان دیے تھے، یہ بھی تو جہیز ہی ہے۔ تو اس تعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی نے وہ انتظام خود اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حتمی زرہ جو تھی اس کو بیچ کر کے، اس کو فروخت کر کے اس کا انتظام کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرپرست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رشتہ چاہے لڑکے کا ہو، رشتہ چاہے لڑکی کا ہو، دینداری کو مقدم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس لڑکے کا ایسا رشتہ آ جائے جس کی دینی حالت تم کو اچھی معلوم ہو، جس کے اخلاق اور کردار اچھے ہوں، تو اس سے تم اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اس سے تم اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو زمین کے اندر فتنے ہوں گے، زمین کے اندر فساد پیدا ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جب لڑکی کا انتخاب کیا جائے تو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ 4 چیزوں کی بنا پر، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کی رغبت کی جاتی ہے۔ ان کی مالداری کی بنا پر، ان کے حسب و نسب کی بنا پر، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور ان کی دینداری کی وجہ سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم دیندار لڑکی کو اپنی نکاح کے اندر لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ آج تو معاملہ اس کے الٹا ہے۔ آج خاندان دیکھا جاتا ہے، مال و دولت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ لڑکا اگر دیندار ہے، مولوی ہے، چہرے کے اوپر داڑھی ہے، تو ایسے رشتے کو نکار دیا جاتا ہے۔ حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، دینداری کو نہیں۔ کاروبار اور نوکری کو دیکھا جاتا ہے، اخلاق اور کردار کو نہیں۔ یہ حالت ہے آج ہمارے سماج کی، یہ حالت ہے آج ہمارے معاشرے کی۔ اللہ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر۔